اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بابرکت مجلس میں اللہ کی باتیں مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمایا۔ آپ تمام نیت کیجئے کہ جتنی بھی باتیں، چاہے 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ، ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے۔ میرے سے پہلے تو اس مسجد کے امام صاحب حافظ محمد یاسین صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پرانے دوست بھی ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے۔ ہم بیان ہر جمعہ بھی سنتے ہیں، فجر کے نماز کے بعد تعلیم بھی ہم سنتے ہیں، کوئی جماعت آئے تو جماعت والوں کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں، اور اتوار کے دن مسجد کا جو اجتماع ہوتا ہے مرکز کا، اس میں بھی ہم بیانات سنتے ہیں، اور ہفتے واری گشت کا جو دن ہوتا ہے اس میں بھی ہم بیانات سنتے رہتے ہیں۔ سننا اصل مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں سننے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، صرف سنتے رہیں گے، تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بہت پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، یا اللہ۔ اب مشرکین جو ہے، کفار جو ہے، وہ اگر کہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس دعوت دینے والا کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس دین کی باتیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی جماعت نہیں آئی، کوئی جماعت والا نہیں آیا، تو بات الگ ہے۔ اللہ پاک ہر دن فجر کے نماز کے بعد تعلیم کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ اس کو معلوم تھا، جانتے ہوئے بھی اس کو سب کچھ معلوم تھا، معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ تیرے حکموں کی نافرمانی کرتا رہا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا جنازہ اٹھاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے کاندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ فرشتے کل قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ آج ہم بہت ہی ہمت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد فوراً خبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے اور ہم سوال کا جواب دے دیں گے، خبر ہمارا جنت کا باغ بن جائے گا، ہماری خبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، ہماری خبر میں جنت کی روشنی، جنت کی ہوائیں، جنت کی میوے، جنت کا بچھونا اور جنت کی نعمتیں، جنت کی روشنی اور جنت کی ہوائیں ٹھنڈی چلیں گی۔ ہم اس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم بس اذان ہوئی مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شب برات کے موقع میں مسجد میں آئے، بیان سنے، اللہ سے معافی مانگ لی، ہمیں معافی مل جائے گی۔ ہم اس خوش فہمی میں اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ پیارے حضور نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان کو 2 بیٹیوں کو دے کر نکاح فرماتے ہیں، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے بیٹی کو، اور پیارے حضور حضرت عثمان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا، تو 100 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دینے کے واسطے میں تیار ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عثمان سے زیادہ اسلام کے لیے، دین کے لیے مال خرچ کرنے والا کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اتنے پانی برستے تھے کہ ان کی داڑھی جو تھی وہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں نا، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے حضور کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے۔ آج ہم بھی ہیں قبرستان کو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے جو اعمال ہے حضرت عثمان غنی کے قدموں کے دھول کا مقابلہ بھی، ہمارے پورے لوگوں کے اعمال ان کے قدموں کے دھول کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں، سارے اولیاء مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے دھول کے مقابلے میں پورے اولیاء نہیں آ سکتے۔ قبرستان میں جاتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کی آنکھوں سے اتنے پانی برستے تھے کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فرشتہ ہمیں بول کر آئے گا، ہم اتنے نیک ہیں نا کہ فرشتہ ہمیں بول کر آئے گا، ہم اتنے نیک ہیں نا کہ ہماری زبان سے موت کے وقت میں ایسے ہی کلمہ جاری ہوگا۔ ہم اس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی حضرت اجرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ جو انبیاء ہوتے تھے ان کو فرشتوں سے دوستی ہوا کرتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اجرائیل علیہ السلام سے، جو روح نکالنے والے فرشتے، ان سے کہا کہ اے اجرائیل، تم میرے روح نکالنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے انفارم کر کے آنا، میسج دے کے آنا۔ نبی ہے اور وہ روح نکالنے والے فرشتے، حضرت اجرائیل علیہ السلام اللہ کے نوکر ہیں، فرشتوں سے بات ہوتی رہتی نبیوں کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے اجرائیل، میرے روح نکالنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بول کر آنا، انفارم کر کے آنا۔ پہلے قاصد کو بھیج دینا، میسنجر کو بھیج دینا، وہ آئے مجھے انفارم کرے کہ تمہاری روح اس وقت میں نکلنے والی ہے، میں تیار رہوں۔ ایک لمبے زمانے کے بعد اجرائیل علیہ السلام اتر گئے آسمان سے اچانک۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کس کام سے؟ آپ کہا کہ تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ فرشتے اللہ کے نوکر، میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میری روح نکالنے کے لیے تم آؤ گے بتا کے آنا، انفارم کر کے آنا، میسنجر کو بھیج دینا، قاصد کو بھیج دینا۔ اجرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پیغمبر سے کہتے ہیں، اے یعقوب، اللہ کے پیغمبر، تمہاری آنکھوں کے سامنے جو جنازے اٹھ رہے ہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے جو لوگوں کے میتیں اٹھ رہے ہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے جو لوگوں کو دفن کیا جا رہا، تمہارے آنکھوں کے سامنے جو لوگ جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، یہی میرا میسج ہے کہ میں ان کو بھی بول کر نہیں آیا، آپ کو بھی بول کر آنے والا نہیں۔ فرشتہ کسی کو بول کر نہیں آیا، اور اللہ پاک نے موقع دے دیا، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آئے گا نا تو ساری دنیا کی دولت، پیسہ، خزانہ، سب کچھ تم لٹا دو، ایک منٹ کے لیے ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر تمہاری روح کو نکالنے سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ خرید رہے، بڑے بڑے فیکٹریاں خرید رہے، بڑے بڑے کمپنیز کو خرید رہے، ایک ایک بندہ ایسا ہے جس کے انڈر میں 1,000 سے زیادہ ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ ایسے کروڑوں پتی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے انڈر میں 1,000 ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ ایسے کروڑوں پتی، ارب پتی بھی اس دنیا میں موجود ہے جن کے انڈر میں
10,000 سے زائد ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جن کے انڈر میں، جن کی نگرانی میں، مگر اس کا مالک، ہاسپٹلس کا جو مالک ہے، جو ان 10,000 ڈاکٹروں کا جو مالک ہے، اس کا انتقال کا وقت بھی اگر آئے گا نا، وہ سارے ڈاکٹرز مل کر اس کی روح کو بھی نکلنے سے بچا نہیں سکتے، اس کو بھی 1 گھنٹے کے لیے بچا نہیں سکتے۔ ہم لوگ کتنے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں قبرستان میں دفن کر کر آئے ہیں۔ ہمیں حقیقت معلوم ہے کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں گے، ہم کوئی چیز ساتھ میں لے کر جانے والے نہیں ہیں۔ ابھی قبرستان جاتے نا، دیکھو تمہارے دادا پڑے ہوں گے، کوئی دادی پڑی ہوگی، کسی کا چاچا پڑا ہوگا، کسی کی چاچی پڑی ہوگی، کسی کا ماموں، کسی کا رشتہ دار، کسی کا باپ۔ اس دنیا سے وہ لوگ گئے نا تو لے کر کے آ گئے۔ ایک مرتبہ دیکھو وہاں پہ جا رہا، ایک بادشاہ تھا جن کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ علماء حضرات بیان تو بہت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرو، مگر ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے سلسلے میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اصل مرنے کے بعد کی زندگی، اصل زندگی کون سی بھائی؟ مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ تو ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ مرنے کے بعد کی زندگی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ مرنے کے موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، مرنا ہم چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سارے علماء سے مسئلہ پوچھا، بادشاہ تھے وقت کے، حاکم تھے، ان کو کسی کا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کوئی تابعی صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں وہ مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب وہ برابر دیں گے جو تابعی ہے، بہت ہی اللہ والے، بہت ہی بڑے عالم۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، وہ ان کے پاس گیا، پوچھنے لگا کہ حضرات مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، جنت میں بہت مزے ہیں، جنت میں بہت ہی خوشی ہے، جنت میں حور ملنے والے ہیں، جنت میں ایسے ایسے نعمتیں ملیں گے جو نعمتیں ہم دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکیں گے، اور جنت میں اتنا انسان کھانے کا، اگر کھانے کو من کرے گا، کھانے کو دل کرے گا، جو کھانا چاہے، جتنا کھانا چاہے، انلیمیٹڈ اس کو اللہ پاک کھلائیں گے۔ اور جنت کی جو حور ہے، حور، جنت کی جو بیویاں انسان کو ملیں گی، ایک مرتبہ دریا میں تھوک ڈالے تو پورے دریا کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ جنت کے بارے میں اتنا سنتے ہیں، مگر انسان کو موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ انسان مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ مرنے کے بعد کی زندگی سے انسان کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو جو حضرت تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سوال کا جواب آپ دے دیجئے، اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ پوچھا کہ بتا دیجئے کیا سوال ہے آپ کا؟ تو حضرت آئے ہوئے تھے جو تابعی، بہت ہی بڑے اللہ والے، انہوں نے بادشاہ سے سوال کیا، کوشچن کیا کہ بادشاہ سلامت، تمہارے 2 گھر ہے۔ کتنے گھر؟ 2 گھر ہے۔ ایک گھر سٹی کے اندر ہے، ایک گھر سٹی کے باہر ہے۔ جو سٹی کے گھر اندر کا جو گھر ہے، بہت ہی جو بنگلہ آپ کا بادشاہ سلامت کا، اس کو تم نے لائٹنگوں کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، پنکھوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، گارڈن کے ساتھ، بستر، وہاں کے مخمل کے بچھونا، سب کچھ، کھانے پینے کا سب کچھ انتظام ہے، پوری تیاری تم کر کے بہت ہی اچھا گھر بنائے ہو۔ اور ایک گھر ہے جو سٹی سے باہر ہے، جنگل میں، جس کو کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں، جہاں پہ کوئی روشنی نہیں، جہاں پہ کوئی لائٹنگ نہیں، جہاں پہ کوئی ہوا آنے کا سسٹم نہیں، جہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام نہیں، جہاں پہ بستر کا، سونے کا، آرام کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، اس کو ریڈی کرائے ہو اور اس کو ریڈی نہیں کرائے ہو۔ تو بادشاہ آپ بتاؤ کہ تم کون سے گھر میں جانا پسند کرو گے؟ ایک سٹی کے اندر جو تیاری کے ساتھ ہے اس میں جانا پسند کرو گے، ایک سٹی کے باہر جس میں سام بچھو سب کچھ ہے
اس میں جانا پسند کرو. آپ بولو بھائی کس میں جانا پسند کرے گا؟ بولو بھائی کس میں جانا پسند کرے گا؟ سٹی کے اندر کا جو گھر ہے جو تیاری کے ساتھ اس میں جانا پسند کرے گا. تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ جو گھر سٹی کے باہر ہے کیا وہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ کہا کہ وہ بھی میرا ہی گھر ہے. اس میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ وہاں سونے کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، رہنے کا انتظام نہیں، سام بچھو سب کچھ ہوں گے، پاک کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس میں جانا پسند نہیں کرتا. جو گھر تیار ہے جہاں مجھے سکون ملے گا اسی میں جانا پسند کروں گا. اسی طریقے سے اللہ والے نے کہا اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، وہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے. مرنے کے بعد کے زندگی کے واسطے ہم کوئی تیاری نہیں کیے. جو بندہ مرنے کے بعد کی زندگی کے واسطے تیاری نہیں کرتا وہ بندہ مرنے سے ڈرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اس کے قبر میں جہنم کے انگار ہوگا، جہنم کے سانپ ہوں گے، جہنم کے بچھو ہوں گے، مرنے کے بعد اس کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس لیے جو موت کی تیاری نہیں کرتے وہ مرنے سے ڈرتے ہیں، جو موت کی تیاری کرتے وہ مرنے سے کبھی بھی نہیں ڈرتے. میرے بھائیوں، ابھی تمہارے گھر سے فون آئے، اجی گھر میں 3 سانپ ہے. ابھی فون آیا اگر کہ 3 سانپ گھر میں موجود ہے، بڑے بڑے کالے کالے سانپ گھر کے اندر گھس گئے. تمہارے بیوی بھی نکل کے آ گئی، بازو گھر میں بیٹھ گئی. تم بتاؤ میرے بھائی سیدھے جا کے تم گھر میں گھس جاؤ گے؟ نہیں. سانپ مارنے والے جنگلی کو بلاؤ گے، جنگلی کہاں ہے اس کو بلاؤ گے، اس کے بعد سانپ کو مارو گے، اس کے بعد تم گھر میں جاؤ گے. یاد رکھو جو لوگ جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کے سود کھاتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کے غیبت کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ غریبوں کا حق چھین کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، اڑوس پڑوسیوں کا حق، دنیا میں ظالم بن کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، قبر میں تمہارے لیے سانپ بیٹھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئیں گے. ہم کو دفن کر کے لوگ واپس آ جائیں گے. قبر میں جو سانپ ہے، بے نمازی نماز جو بندے چھوڑتے ہیں ان کو ایسا ڈھسے گا کہ سانپ جو بندہ ہے وہ بندہ ساتھ زمین کے نیچے دھس جائے گا. چھوٹے سے کیڑے سے، چونٹی سے، سانپ سے، دنیا کے بچھو سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. رات کی 1 بجے اکیلے بندے کو قبرستان میں بھیجو. ابھی ایک بندہ قبرستان میں جا کے آؤ. آج جاتے لوگ کیونکہ وہاں 50 آدمی ہوتے، 100 آدمی ہوتے، 10-20 آدمی ہوتے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو لوگ رات کے 1 بجے قبرستان کے اوپر سے گاڑی میں جانے کے لیے بھی ڈر جاتے. اللہ کے بندو، اسی قبر میں جا کر سونا ہے، اسی قبر میں جا کر سونا ہے. مذاق نہیں ہے. کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کیے. صحابہ کرام ڈرتے تھے قبر سے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، جن کے گھر میں 4 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا، ایسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے خوف سے رویا کرتی تھی، ڈرا کرتی تھی. آج ہمارے ماں بہنوں کو بھی نہیں پتا کہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ قبر میں. جو غفلت کی زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اللہ پاک اس کے نافرمانی کرنے کے باوجود بھی، اس کے حکموں کو توڑنے کے باوجود بھی
اذان سن کر مسجد میں نہ آنے کے باوجود بھی وہ اپنی نعمتیں ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے. اس کے نعمتیں کھا کر ہم اس اللہ کو 1 گھنٹہ روزانہ یاد کرنے کے واسطے تیار نہیں. قرآن کھول کر اس خدا سے باتیں کرنے کے واسطے تیار نہیں. بھائی تمہارے بیوی کا فون 1 بار آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، 4 بار آیا، اگر تم فون بات نہیں کرو گے تو گھر جاؤ گے تو جھگڑا ہو جائے گا. تم تمہارے بیوی کو فون کرو 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، اگر تمہاری بیوی تمہارا فون لفٹ نہیں کر رہی، بات نہیں کر رہی، غصہ آئے گا کہ میرا فون ریسیو کیوں نہیں کر رہی. تم کسی کمپنی کے، کسی فیکٹری کے، کسی دکان کے مالک ہو، تمہارے نوکر کو 1 بار، 2 بار، 3 بار بلاؤ، اگر تمہارے بلانے پر وہ نہیں آئے گا تو تم کو غصہ آئے گا. میں 3 بار بلایا ہوں وہ نہیں آ رہا ہے. 1 بار، 2 بار، 3 بار دیکھو گے اس کو جاب سے نکال دو. تمہارے بیٹے کو تم 1 بار، 2 بار، 3 بار تمہارے اسٹوڈنٹ کو بلاؤ، اگر وہ نہیں آئے گا تو تم کو غصہ آئے گا، اس کو تم اسکول سے نکال دو گے. تمہارے اسٹوڈنٹ بیوی کو بلاؤ، پانی لاؤ 1 گلاس، 1 بار، 2 بار، 3 بار نہیں لائے گی تو پھر اس کو تھپڑ لگاؤ گے، مارو گے. ساس سسرے کو فون کرو گے، بولو گے کیا تربیت کرے ہو تم. اللہ کے بندو، روزانہ اللہ پاک 5 وقت اذان کے ذریعے سے وہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بار گاڑی کے سائرن کو سن کر ہماری دکانیں جو ہے اس کی شٹریں بند ہوتی ہے. اللہ کے اذان کو سننے کے بعد ہماری دکان اگر بند نہیں ہوگی، اللہ کے گھر میں ہم سجدہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے. اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں کتنا ہے. اللہ کون سی چیز ہمیں کمی کرا بھائی. اللہ سب کچھ تو ہمیں دے رہا بھائی. یہ ہم جو کما رہے ہیں نا، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں اپنا نہیں ہے. یہ جو تم کما رہے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے سب کچھ. یہ جس دماغ سے تم سوچ کر کما رہے ہو، جس دماغ سے تم سوچ کر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو، جس مائنڈ سے، نالج سے تم سوچ کر اس دنیا میں پیسہ جمع کر رہے ہو، وہ نالج و مائنڈ دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اگر اللہ تمہیں مائنڈ نہیں دیتا، دماغ نہیں دیتا، تو تم پاگلوں کی طرح روٹوں پہ سوئے ہو. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ سر سے پاؤں تک یہ جو وجود ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ جو بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دماغ سے سوچنے کی طاقت، پیروں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت، یہ اسی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. تمہارا دانت اگر ٹوٹ جائے تو کیا سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر آج تک ایک ورجنل دانت بنا نہیں سکے؟ تمہارے سر کے بال اگر اکھڑ جائے، سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر اللہ جس تمہارے بچپن میں جو تمہارے بال تمہارے سر پہ رکھ کے بھیجا تھا، ایسے بال ساری دنیا کی طاقت مل کر ورجنل ایک بال نہیں بنا سکی ساری دنیا کی طاقت. آج لوگوں کے کڈنیاں فیل ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور خراب ہو رہا، لوگوں کو ہارٹ سٹروک آ رہا، لوگوں کی آنکھیں چلے جا رہی، لوگوں کا مائنڈ ایک دم کام کرنا بند ہو رہا. یہ دنیا والے سارے لوگ مل کر ہارٹ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر آج تک ایک ناخون ورجنل نہیں بنا سکے. یہ طاقت اللہ کی طاقت ہے. اللہ جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے دے، اور جب چاہے جس سے چاہے جو کچھ چھین لے. تو اس اللہ کی طاقت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس دنیا میں جو اکڑتے تھے اللہ ان کی اکڑ کو ختم کیا. فرعون سے بڑے طاقتور آج دنیا میں کون ہے بھائی؟ فرعون جو 4 ملکوں کا حکمران تھا، 4 ملکوں کا بادشاہ تھا. فرعون
اتنا بڑا طاقتور تھا کہ کئی سالوں تک اللہ پاک نے اس کو سر میں درد تک نہیں دیا. بچوں کو قتل کرتا رہا، معصوموں پہ ظلم کرتا رہا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے سامنے کرتا رہا. اللہ جب اس کو پکڑنے پہ آیا، 4 ملکوں کا بادشاہ غارت ہو گیا. آج اللہ اس کو عبرت کے طور پر رکھا ہے میوزیم میں. فرعون کے لاش کو دیکھیے، ہم فرعون سے زیادہ پیسے والے نہیں ہیں جو اس دنیا میں اکڑ کر چل رہے ہیں اللہ کے ساتھ. جو صحت، یہ جو طاقت، یہ جو دماغ سے سوچنے کی طاقت، زبان سے بولنے کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، مسجد میں چل کے آنے کی طاقت، اللہ پاک جو ہمیں طاقت دیا، صحت دیا، اس صحت کی قدر کرو. اس صحت کو اس اللہ سے باتیں کرنے میں، اس اللہ کے سامنے سر جھکانے میں، اس اللہ کے حکموں پہ چلنے میں، اس اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں، اس اللہ کے دین کے تبلیغ میں اس صحت کو لگاؤ. اگر وہ صحت چھین لے، سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر تمہیں پھر سے صحت واپس نہیں کر سکتے. آج دنیا میں ایسے کروڑوں پتی، اربوں پتی موجود ہیں جن کو 4 ٹیبلٹ ڈالنے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی. کئی لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 500 1,000 روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو نیند نہیں آ رہی. ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا میں کروڑوں کا پیسہ خرچ کرنے کے واسطے تیار ہے، ایک رات آرام سے سونے کے لیے، ایک رات آرام کے نیند کے لیے جو کروڑوں کا پیسہ خرچ کرنے کے واسطے تیار ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی زندگیوں سے سکون کو چھین لیا. پیسہ، دنیا کی دولت ان لوگوں کے پاس موجود ہے، مگر ان لوگوں کے ایک رات میں سکون کی نیند نہیں ہے. اللہ پاک نے جب صحت چھین لیا، ساری دنیا کی طاقت ان لوگوں کو صحت واپس نہیں لا کے دے سکتی. ہمیں سب کچھ اس اللہ نے دیا. اس اللہ کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، کیا شکر ادا کر رہے ہیں. کتنا بڑا رحیم ہے وہ، کتنا بڑا کریم ہے وہ، جو سب کچھ ہمیں اس کے نافرمان بننے کے باوجود بھی ہمیں عطا کر رہا ہے. ایک بندہ تھا 70 سال کا، 70 سال کے بڑے آدمی تھے جن کو ہارٹ سٹروک لگ گیا. آپریشن ہال میں لے کے گئے، 3 گھنٹوں تک ان کا آپریشن چلتا رہا. چھوٹو بیٹھ جاؤ بیٹا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے بھائی. 10 منٹ میں بیان ختم کر دیتا ہوں، غور سے سن لو تاکہ میرا اور آپ کا فائدہ ہو جائے. 70 سال کا آدمی تھا جن کو ہارٹ سٹروک لگ گیا. ہاسپٹل لے کے گئے، آپریشن ہال میں لے کے گئے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. آپریشن کے بعد ان کا بل بنایا گیا، 8 لاکھ روپیہ ان کا بل. ڈاکٹرز نے جب ان کے سامنے بل پیش کیا، بل 8 لاکھ روپیہ کا، تو جو بڑے آدمی تھے جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو ڈاکٹر نے کہا کیوں رو رہے ہو، بل زیادہ ہے، 8 لاکھ روپیہ ہے نا، چلو 6 لاکھ روپیہ دے دو. پھر بھی وہ رو رہے تھے. 6 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے، چلو 5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ دے دو. پھر بھی وہ رو رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ رونے کی وجہ تو بتاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے بل زیادہ ڈال دیا. 8 لاکھ روپیہ نہیں، 10 لاکھ بھی تم مانگو، میں دینے کے واسطے تیار ہوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں. اچھا بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کتنے گھنٹے میرا آپریشن ہوا؟ 3 گھنٹے تمہارا آپریشن. میرے دل کی حفاظت، میرے دل کے پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، آپریشن کے لیے تم 3 گھنٹے میرے دل کا دیکھ بھال کرتے رہے. 3 گھنٹے میرا آپریشن کرنے کے بعد 8 لاکھ بل بنائے. میرا اللہ 70 سال سے میرے سر سے لے کے پاؤں تک باڈی کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرتا رہا، میرے دل کی حفاظت کرتا رہا، میرے دماغ کی حفاظت کرتا رہا.
میرے آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا, میرے پیروں کی حفاظت کرتا رہا, میں گناہ کرتا رہا, پھر بھی اللہ ان پیروں سے گناہ کی طرف چلنے کے بعد بھی, ان ہاتھوں سے گناہ کرنے کے بعد بھی, آنکھوں سے گناہ دیکھنے کے بعد بھی, دماغ سے گناہ سوچنے کے بعد بھی, دل میں گناہ کا خیال آنے کے بعد بھی میرا اللہ 70 سال سے میرے سر سے پاؤں تک پورے وجود کو, پورے باڈی کو صحیح سلامتی کے ساتھ رکھا ہے. میرا اللہ نے 1 روپیہ بھی مجھ سے نہیں. کتنا بڑا رحیم ہے اللہ, ہم سے کتنا پیار کرتا ہے, ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کے بدلے میں, اس پیار کے بدلے میں اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار. میرے بھائیوں, اللہ سے محبت کرو. اللہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ میرے سے میرا بندہ بات کرے. اے بھائی MLA اگر لگا دینا کہ عام دربار آ جاؤ, جو مجھ سے باتیں کرنا چاہے, اس میں سے آدھے لوگ وہاں ہوں گے MLA کے آفس میں ڈیلی فوٹو کھینچوانے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے, کام کروانے کے لیے, جو کچھ. MP اگر کہیں سب لوگ وہاں ہوں گے. CM اگر کہیں وہاں جگہ بس نہیں ہوگا. مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ ہمیں بخشنے والا, جنت دینے والا, ہمیں دنیا میں کھلانے اور پلانے والا, دونوں جہاں کا بادشاہ اللہ کہتا ہے اذان کے ذریعے سے آؤ مسجد میں, نماز میں کھڑے ہو جاؤ, میرے سے باتیں کرو, میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم پھر بھی سمجھنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے آ کر سجدہ نہیں کریں گے, ہم سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا, اللہ کا دشمن اور کوئی نہیں. ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ہم کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے باتیں نہیں کریں گے, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ہمیں دینے والے. نماز کی پابندی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کرتے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. جو نماز ہے قبر میں ہمیں کام آئے. یہ جو کندگور کے جو پرانے زمانے کے پیسے والے جو مسلمان تھے, کافر تھے, مشرک تھے, جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے, کندگور پہ حکومت کرے سے جو لوگ ہیں, وہ لوگ بھی آج قبرستانوں میں جا کے پڑے. کسی کے ساتھ کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے. دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو روزانہ 10-10 ہزار روپیہ میٹر کا کپڑا پہننے والے دنیا میں موجود ہیں. صرف ان کے پیر کا جو جوتا ہے وہ لاکھوں روپیہ میں ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. آج قبرستان میں ایسے لوگ بھی پڑے ہیں جن کے نام پہ کروڑوں کی پراپرٹیز ہے, مگر ان کی جو اولاد ہے, ان کی جو اولاد انہیں قبر میں پانی کا نہ ایک گلاس پہنچا سکتی, نہ ہوا کے لیے کوئی فین لگا سکتی, نہ روشنی کے لیے چھوٹا سا بلب لگا سکتے, کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ ایمان والے بھی ہوں گے نا, تمہارے دادا دادی نانا نانے رشتہ دار جتنے بھی پڑھ گئے, تم روزانہ 5 منٹ کیا ان کے لیے نکال کے یاسین پڑھ کے بخش رہے کیا بھائی؟ میں سے کون ہے جو روزانہ 5-10 منٹ اپنے بڑوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, باپ دادا کے لیے روزانہ ٹائم نکال کر یاسین پڑھ کر انہیں ثواب پہنچا کر ان کی مغفرت کی دعا کرنے والے ہم میں کون ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ماشاءاللہ 1-2 لوگ ہوں گے, مگر سارے جو لوگ ہیں باوا کے مرتے ہی 4 بچے ہوں گے, آستی کی فکر لگ جائے گی. آستی کتنا مجھے آئے گا, کتنا بھائی کو آئے گا, اس سے زیادہ مجھے کیسا ملے گا, اس کی فکر میں لوگ لگ جائیں گے. اگر جنازہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر لیٹ ہو جائے میت کو گھر کے اندر رکھنا بھی لوگ پسند نہیں کریں گے, رکھنا بھی لوگ پسند نہیں کریں گے میت کو. مرتے ہی لوگ شروع کر دیں گے کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کپڑے پھاڑ دیے جائیں گے. سونا پہننا حرام ہے. اگر کوئی سونے کی انگوٹی مرد پہن کے دنیا سے چلا گیا, اس کی انگوٹی کو کھینچ کر باہر نکالیں گے, اس کے قیمتی واچ کو نکالیں گے.
اور اگر اماں کے انگلی سے انگوٹھی نہیں آئی، باوا کے انگلی سے انگوٹھی نہیں آئی، لیٹ ہو گیا، انگلی سوج گئی، پھوک گئی، انگوٹھی اگر نہیں آ رہی، ایسے بچے بھی دنیا میں موجود ہے۔ 10-15 ہزار کی انگوٹھی کے لیے باپ کی ماں کی جو انگلی ہے وہ کاٹ دیے۔ انگوٹھی بیچیں گے تو پیسہ آئے گا۔ ایسی اولاد ہمارے مرنے کے بعد ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی نہیں بخش سکتے۔ پڑوس ملک کے ایک بہت ہی بڑے سوشل ورکر تھے، مولانا عبدالستار ایڈھی کچھ ان کا نام تھا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو زندگی ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ ان کا کام تھا سوشل ورک، غریبوں کو کھانا کھلانا، جو لاوارث لاشیں ہیں، میت ہے، ان لوگوں کو غسل دینا، دفن کرنا ان کا کام تھا۔ ان کے جو آفس کو کال آتا ہے کہ ایک میت ہے، ایک جنازہ ہے، لاوارث ہے، نہلانا ہوگا، دفنانا ہوگا۔ مولانا عبدالستار صاحب ان کے بندوں کو، ورکرز کو بھیجتے ہیں، جاؤ لاش کو لاؤ۔ لاش لانے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو جو لاش ہے وہ بہت ہی خوبصورت بندہ تھا، جو میت بہت ہی خوبصورت، ایک دم کوالٹی کے کپڑے، ہزاروں میٹرز کا کپڑا اور بہت ہی خوبصورت بال، ایسا لگتا تھا کہ کوئی غریب بندہ نہیں ہے، لاوارث نہیں، کروڑوں پتی ہے۔ اس کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا کار میں جاتا جاتا جو بندے آئے تھے لاش کو لے جانے کے لیے، ان کو پیسہ دیتا ہے، یہ میرے باپ کی لاش ہے، میری باپ کی میت ہے، یہ میرا باپ ہے، ان کے جنازے کے لیے، کفن کے لیے، دفن کے لیے پیسہ لے لو۔ پیسہ دے رہا تھا، اچھی طریقے سے میرے باپ کو غسل دینا، کفن پہنانا۔ میں بیٹا ہوں مگر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ بات کر رہا تھا، بیوی کار کے اندر سے آواز دیتی ہے، بہت ہو گیا ہے، آؤ جلدی فلائٹ نکل جائے گی۔ بیوی اندر سے آواز دیتی ہے، فوراً جو بیٹا تھا وہ باپ کے لاش کے لیے پیسہ دے کر کار میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ بیٹا باپ کے جنازے کی نماز میں شامل ہونے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ایسی اولاد ہمیں ہمارے مرنے کے بعد کیا پڑھ کر بخشے گی؟ آج ہمارے بچوں کو یاسین پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو سورہ ملک تبارک الذی پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے بچوں کو ہم کچھ سکھائے نہیں، ہمارے بچوں کو ہم کمانا سکھائے، ہمارے بچوں کو ہم دکان سکھائے، ہمارے بچوں کو ہم بزنس سکھائے، ہمارے بچوں کو ہم اسکول کی پڑھائی سکھائے، ہمارے بچوں کو ہم انٹر ڈگری انجینئر سب کچھ بنا دیے، ہمارے بچوں کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے کا، نماز کا طریقہ نہیں سکھائے، ہمارے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہم نہیں سکھائے۔ ہم سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی۔ آج دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں میرے بھائیوں، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب، زیادہ بولے تو مسجد کے امام صاحب کو رحم ہوگا، روزانہ امام صاحب سے ملنے والے، امام صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے، امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، جن کے تعلق ہو گیا کسی مولوی سے، کسی مفتی سے، یا کسی دین کے داعی سے، کسی اللہ والے سے کسی کا رشتہ ہوگا، وہ یاد ضرور کرے گا، باقی کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا۔ ہمارے اعمال، ہمارے نیکیاں، ہمارے ثواب، ہمارے اچھے کام ہمارے قبر میں آئیں گے، اور کوئی چیز ہمارے ساتھ میں ہمارے قبر میں آنے کی۔ اس لیے ہم کو ہماری قبر کی تیاری کرنا چاہیے، قبر کے لیے تیار رہنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک بلا رہا ہے، اللہ بہت ہی بڑا رحمان ہے، اللہ کتنا بڑا رحمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ اونٹنے کے اوپر سوار ہوا، ساز و سامان کے ساتھ، کھانا، پانی، پیسہ،
اس کے ضرورت کے سامان، اس کے کپڑے سب کچھ لیا، اونٹنے کے اوپر بیٹھا سفر کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ باہر کنٹری جانے کے لیے نکلا، سمجھو پاسپورٹ بیگ میں ہے، پیسہ بیگ میں ہے، کھانا بیگ میں ہے، پانی بیگ میں ہے، آدھار کارڈ بیگ میں ہے، ہمارے جتنے بھی ضرورت کی چیز بیگ میں ہے، موبائل بیگ کے اندر ہے، سب کچھ بیگ کے اندر ہے، اور بندے کو انگریزی بولنا بھی نہیں آتا، لندن چلا گیا، سمجھو انگریزی بولنا نہیں آتا، اور اس بندے کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اس بندے کے پاس نالج بھی کم ہے۔ اگر کسی کنٹری میں گم ہو گیا کتنا پریشان ہوگا بھائی، لینگویج آتا نہیں، پیسہ، دولت، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، پانی، کھانا، پیسے، موبائل سب کچھ بیگ کے اندر ہے، بیگ گم ہو گیا، کتنا پریشان ہوگا بندہ، بہت پریشان ہو جائے گا، پولیس پکڑ لیں گی، سیدھا اندر ڈال دے گی، بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اگر ایسے بندے کو اس کا جو بیگ گم ہو گیا واپس مل جائے گا، کتنا خوش ہو جائے گا، بہت خوش ہوگا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوا، اس کا پیسہ، اس کا خزانہ، اس کے لیے کھانے کا انتظام، پانی سب کچھ ہے اونٹنی کے ساتھ، اور جنگل میں آرام کے لیے رکا، وہاں پہ اونٹنی کو باندھتا ہے کسی جگہ پہ، وہ سو جاتا ہے، سو کے اٹھ کر دیکھتا ہے نا تو جو اس کی اونٹنی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں، کہیں چلے گئی، مس ہو گئی، وہاں سے نکل گئی، بھاگ گئی، اور بندہ پریشان ہوا، ادھر ادھر دوڑتا رہا، اونٹنی کو دیکھتا رہا، میرا سامان سب کچھ اونٹ کے اوپر ہے، میرا کھانا پانی اونٹ کے اوپر ہے، میں جنگل میں ہوں، میرا کوئی سننے والا نہیں، مجھے کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ بندہ تڑپے گا، روئے گا، بھاگے گا، جھاڑ کے اوپر چڑھے گا، نیچے اترے گا، سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، آزو بازو میں کوئی نہیں، جنگل کے اندر پھنس گیا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں، وہ بھاگتا رہا، دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتا ہے، نیند سے جب اڑتا ہے، جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی جو اونٹنی مس ہو گئی تھی پھر واپس آ گئی، کتنا خوش ہوگا بھائی، وہ خوش نہیں ہوگا، بہت خوش ہو جائے گا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کوئی خوشی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ ان بندوں سے خوش ہوگا جو بندے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے جب آتے ہیں۔ 70 سال سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، 40 سال سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، 50 سال سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، انسان جاننے کے باوجود بھی، نہ جاننے کے باوجود بھی کسی بھی طرح انسان سے گناہ ہوتا رہا، انسان اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، آنکھوں سے ایک پانی کا خطرہ ٹپکاتا ہے، اے اللہ میں شراب پی لیا، زنا کر لیا، گناہ کر لیا، میرے سے گناہ ہو گیا، نمازیں چھوٹ گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک پانی کا خطرہ ٹپکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پہ انسان سے راضی ہو جائے۔ اللہ بلا رہا ہے، آؤ معافی مانگو، میں معاف کرنے کے واسطے تیار۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں انسان سے کتنی محبت کرتی بھائی؟ اللہ کے رحمت کے، محبت کے 100 حصے، کتنے حصے بھائی؟ 100 حصے۔ آج تم، میں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، بیویوں سے محبت کر رہے ہیں، اولاد سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، استاد شاگرد سے محبت کر رہا، ماں بیٹوں سے، بچوں سے محبت کر رہی، یا دنیا میں کوئی بھی کسی سے محبت کر رہا ہے، وہ ایک حصے کی محبت ہے۔ اللہ 90 پر 9 حصے محبت کے اپنے پاس رکھا ہے، ایک حصہ دنیا میں دے دیا۔ آج دنیا میں جو جس سے بھی محبت کر رہا وہ ایک حصے کی محبت ہے، 90 پر 9 حصے جو محبت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بندوں سے 90 پر 9 حصوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ بلا رہا ہے، آؤ میرے سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے واسطے تیار ہوں، میں دینے کے واسطے تیار ہوں، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
زمین آسمان یہ سارا کچھ خزانہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کا خزانہ میرے قبضے میں، میرے ہاتھ میں. جنت میرے ہاتھ میں، دوزخ میرے ہاتھ میں، قبر کے عذاب میرے ہاتھ میں، قبر کا سکون میرے ہاتھ میں. سب کا سب میرے ہاتھ میں ہے. آؤ مجھ سے مانگو. اگر تم جنت مانگنا چاہو مانگو، میں تمہیں جنت دینے کے واسطے تیار ہوں. اگر تم دوزخ میں جانا چاہو میں کچھ نہیں کر سکتا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے ہم نے راستہ بتلا دیا تم کو، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. صحیح راستے پہ اگر تم چلو گے جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. اگر تم غلط راستے پہ چلو گے سیدھا دوزخ کے راستے پہ چلے جائے گے. یہ صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو. اللہ سے جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ان گناہوں سے معافی مانگو. ایک آنسو کا خطرہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے. اگر ساتوں سمندر بھی ہم ڈالیں گے جہنم میں، جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں. ساتوں دریا سمندر کا پانی اگر ہم ڈالیں گے دوزخ میں، دوزخ کی آگ کو بجھا نہیں سکتی. اللہ پاک فرما رہا ہے میرے بندے میرے محبت میں، میرے پیار میں، میرے ڈر سے ایک پانی کا قطرہ اپنے آنکھوں سے گرا جو تیرے آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ ہے وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا. وہ تیرے قبر کے عذاب سے بچا دے گا، دوزخ کی آگ سے بچا دے گا. ایک آنسو کا خطرہ تیرے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ سے سب توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ سے معافیہ مانگو. اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے، سارے امت کے لیے ہدایت کے لیے اس رات میں دعا مانگو. خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رات میں قبرستان میں گئے تھے وہ اپنے مغفرت کی دعا کے لیے نہیں، ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے. پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبے سجدے کرتے تھے کہ ان کے جو پیر ہے وہ موٹے موٹے سوج جایا کرتے تھے. اتنے لمبے قیام کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، لمبے رکوع کرتے تھے، لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. پیارے حضور کے جو پیر ہے موٹے موٹے سوج جایا کرتے تھے. عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہوئے ہو، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کبھی غلطی ہوگی بھی نہیں، اللہ نے تمہارے صدقے میں جنت کو بنایا، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ کیا میں اپنے امت کی بخشش کی دعا نہ کروں؟ پیارے حضور قبرستان میں جو گئے تھے امت کے بخشش کی دعا کے لیے گئے، سارے امت کے بخشش کی دعا کے لیے گئے تھے. ہم سارے امت کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، سارے امت کے لیے ہم کو اس رات میں خصوصاً دعا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. جو باتیں میں بولا ہوں اس پہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، آج کی رات میں توبہ کریں گے انشاءاللہ. ضرور اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو برساؤ. اللہ بہت خوش ہوگا، اللہ بہت خوش ہوگا. ایک آنسو کا خطرہ اگر ہمارے آنکھوں سے گرے گا اللہ ہمارے اوپر جہنم کو حرام کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.